بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو بیان فرمایا ہے، اور یہ دعا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ اس دعا میں زینت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ زینت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی خوبصورت چیز کی خوبصورتی میں اضافہ کر دے، خوبصورتی میں نکھار پیدا کر دے، اسے زینت کہا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا ہے، سجایا ہے ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ۔ ستاروں کی زینت دنیاوی آسمان کی زینت بنی ہے۔ زینت کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، زینت کا تذکرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین میں بھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو مزین کرو، اپنی مجالس کو خوبصورت بناؤ۔ معیار زینت کیا ہے؟ معیار خوبصورتی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بذکر علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے فرزند علی کا ذکر معیار زینت مجالس ہے۔ مجلس کی زینت، مجلس کی خوبصورتی حضرت علی علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام کا ذکر ہی کیوں، اللہ کے رسول کا ذکر کیوں نہیں، اللہ کا ذکر کیوں نہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اس مزاج شناس ملا کو جواب دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ۔ گویا کہ پیغمبر اسلام آج کے اس مزاج کو جواب دے رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تم توحید کو مانتے ہو، تم توحید کا پرچار کرتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے زیادہ بیان کرتے ہو، اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہو، تو یاد رکھو اگر اللہ کا ذکر عبادت ہے تو یاد رکھو علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ گویا اگر علی کا ذکر کرتے ہو تو علی کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہی شمار ہوگا۔ لہذا ذکر علی علیہ السلام پر فتویٰ نہیں لگانا، ذکر علی علیہ السلام پر اعتراض نہیں کرنا، ذکر علی علیہ السلام پر اشکال نہیں کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں زینت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ معیار زینت کس چیز کو قرار دے رہے ہیں؟ معیار زینت بالستر والعفاف۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں بار الہ ہمیں زینت عطا کر، ہمیں اس ماہ مبارک میں مزین کر دے۔ معیار زینت پردہ ہے، معیار زینت پاک دامنی ہے۔ پردے کا مفہوم بھی بڑا وسیع مفہوم ہے، پاک دامنی کا مفہوم بھی بڑا ہی وسیع مفہوم ہے۔ پردہ فقط خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ پردہ ایک تو یہ حجاب والا پردہ ہے، لباس والا پردہ ہے، اور ایک معنوی پردہ ہے، روحانی پردہ ہے۔ اور وہ پردہ ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے کے عیب کو جانتا ہے تو اس پر پردہ پوشی کرے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ میں سے یہ نام ہے کہ اللہ کی ذات ستار العیوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے عیوب پر پردہ کرنے والی ذات ہے، تو ہمیں بھی لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان المبارک کے 12ویں دن یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں پردے اور پاک دامنی کے ساتھ مزین فرمائے۔ وَاسْتُرْنِ فِيهِ بِاللِّبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، اور بار الہ ہمیں اس ماہ مبارک سیام میں قناعت کے لباس کے ساتھ اور کفاف یعنی
خواہش کو روک لینے کے ساتھ ہمیں پردہ عطا فرما، یعنی ہمارے حال پر قناعت اور ہمارے حال پر کفاف کو نافذ فرما۔ کفاف کہتے ہیں کہ انسان کے اندر رغبت پائی جاتی ہے، خواہش پائی جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اور اسی لیے روزے کی جب تعریف کی جاتی ہے فقہ کے اندر تو کف النفس کے ساتھ کی جاتی ہے کہ انسان اپنی ذات کو روک لیتا ہے، پانی پینے سے روک لیتا ہے، کھانا کھانے سے روک لیتا ہے، دیگر مفطرات سے روک لیتا ہے، تو اسی لیے روزے کو کف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، بار الہ یہ مہینہ تیرا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں عدل اور انصاف کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو اسی اللہ کی بارگاہ میں جس نے ہمارے اوپر عدل کو واجب قرار دیا، جس نے ہمارے اوپر احسان کو واجب قرار دیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، بار الہ یہ تیرا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اپنے اسی حکم کے مطابق ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ دونوں معانی بھی بڑی وسیع مفہوم رکھنے والے، یہ دونوں الفاظ بھی بڑے وسیع مفہوم رکھنے والے الفاظ ہیں۔ عادل بھی بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، انصاف بھی بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے۔ وَآمِنِّ فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ، اور بار الہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں، بار الہ مجھے ہر اس چیز سے امان عطا فرما، تجھے تیری عصمت کا واسطہ، اے وہ خدا کہ جو ڈرنے والوں کو بچاتا ہے، جو ڈرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بار الہ میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں، جس چیز سے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، بار الہ ہر اس چیز سے تو ہی مجھے امان عطا فرما، کہ تجھ سے بہتر امان دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس ماہ مبارک صیام سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔